بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پچھلے کئی دنوں سے تحریک لبیک پاکستان، جیسے ہم ٹی ایل پی کہتے ہیں، ان کی ایک لانگ مارچ شروع تھی لاہور سے، اور یہ لانگ مارچ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک مصیبت بن چکی تھی پورے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ اس تحریک کا یا جو بھی یہ لانگ مارچ ہوئی، اس میں جانی نقصان ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 11 کے قریب پولیس والے مارے گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ جو حکومتی ذرائع بتاتے ہیں مالی نقصان، وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 ارب روپے کا روزانہ کا لاس تھا مختلف ٹیکسز کی شکل میں، جو کہ ضائع ہوا۔ اس کے علاوہ عوام کا دکانیں بند، بازار بند، روزگار اپنا رک گیا۔ 10 دن جو یہ تماشا چلتا رہا، اس سے آپ نے دیکھا کہ کافی سارا مالی نقصان عوام کو بھی اٹھانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کا بھی نقصان ہوا۔ پھر سڑکوں پہ بعض بسیں، گاڑیاں جلائی گئیں، اس میں بعض پراپرٹیز بھی جلائی گئیں۔ یہ نقصان بھی عوام کا بھی ہوا اور سرکاری گاڑیوں کا بھی ہوا۔ پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو انکنوینئنس ہوئی، کیونکہ تمام مین آرٹریز، مین سڑکیں جو لاہور اسلام آباد، لاہور میں بھی اسلام آباد یا لاہور اسلام آباد کے درمیان تھیں، وہ بلاک تھیں۔ ان کے اوپر وہ شپنگ کے کنٹینرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے انتہائی مشکل سچویشن تھی۔ حکومت نے بارصورت مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ یہ دھرنا یا مارچ ختم ہوگی۔ اس چیز کو ڈیل کرنے میں حکومت نے دیر کی، 10 دن لگے، اور 10 دن میں کافی سارا نقصان ہوا۔ یہ کام شاید پہلے بھی ہو سکتا تھا، جلدی ہو سکتا تھا، یا شروع میں ہی جب یہ ارادہ انہوں نے کیا تھا باہر نکلنے کا، مارچ کرنے کا، تو وہ وقت تھا کہ حکومت ان کے لیڈرز کو بلا کے بٹھا کے تو ان کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرتی۔ ملک میں اس وقت 2 طرح کے خیالات تھے، 2 طرح کی سوچ تھی عوام میں۔ مختلف زوما جن سے میری بات چیت ہوتی رہی، ڈسکس کرتے رہے ان پہ، ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی۔ ایک گروپ تھا جو یہ کہتا تھا کہ جی آپ ان سے معاف کریں، ان کو جا کے معاف کریں، بات کریں، عاشقان رسول ہیں، اور عاشقان رسول کو اتنا مارجن دے دیں، اور جو مطالبات وہ کہتے ہیں مان لیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ عام آدمی جو بیچارے بڑی دور دراز سے چل کے آئے، وہ تو عاشقان رسول ہوں گے، لازماً ہوں گے، لیکن کیا وہ اکیلے عاشقان رسول ہیں؟ ہم بھی عاشقان رسول ہیں۔ ہماری بھی زندگی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے گرد گھومتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لیڈران تھے جنہوں نے عاشقان رسول کو استعمال کیا، ان کے مقاصد کیا تھے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ چنانچہ دوسرا جو خیال تھا، دوسرے لوگ جو سوچتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مناسب نہیں کہ کوئی بھی گروہ وہ مذہب کی کسی ایک چیز کو اپنی فرینچائز بنا لے۔ نظام مصطفیٰ کا نعرہ ہے، یا نعرہ ہے آپ کے پاس ختم نبوت کا یا ناموس رسالت کا، کوئی نعرہ آپ اپنا کے آپ اپنے اس کے ٹھیکیدار بن جائیں، آپ کہیں کہ جی اب میں نے فرینچائز ایکوائر کر لیا ہے، اب میں ساری دنیا کو ڈنڈے ماروں گا، تو وہ بھی درست نہیں۔ ریاست ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، آپ نے ایک رٹ قائم کرنی ہے۔ اور پھر یہ واقعہ ملک میں نہیں ہوا کہ آپ اس کا احتجاج کریں اور ملک کے لوگ اس کے قصوروار ہیں یا حکومت قصوروار ہے، یہ تو واقعہ کہیں باہر ہوا، اور باہر آج ایک جگہ ہوا، کل دوسری جگہ ہو سکتا ہے، تیسری جگہ ہو سکتا ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ کریں گے۔ لہذا دوسرا تھاٹ یہ کہتا تھا کہ یہ ایک غلط رسم پڑ جائے گی کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہو، یہ لوگ جنہوں نے اس کے فرینچائز ٹھیکہ لے لیا ہے، وہ چل پڑیں گے وہاں سے، اور آ کے ساری دنیا کو خوار کریں گے اور رستے بند کر، اور یہ تباہی مچے گی۔ تو کیا یہ مناسب ہے کہ حکومت کے رٹ جو ہے وہ چیلنج کی جائے یا رٹ خراب کر دی جائے؟ پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کی کوئی چال ہو۔ اگر یہ سارا تماشا کھڑا ہوتا ہے تو دشمن اس میں بھی گھس سکتا ہے، سارے جلوس میں، جلسے میں، اور بڑی افراتفری مچا سکتا ہے، بہت تباہی پھیلا سکتا ہے، دھماکے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن ملک کسی مغربی ملک میں، جس کا اس کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں پہ پاکستان تو کی پہنچ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا،
जर्मनी हो, डेनमार्क हो, कहीं वो किसी को 2-4 हज़ार डॉलर दे के उससे कोई खाका शाका बनवा के तो सोशल मीडिया पे डलवा दें, फेसबुक पे डलवा दें, कहीं और लगवा दें, शहर में कहीं 5-7-10 जगहों पे चिपका दें, कहीं मस्जिद के बाहर चिपका जाएं, तो फिर क्या होगा? उसका तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोराम मच गया। यानी अगर किसी ने 2-2.5 हज़ार डॉलर लगा के इतना बड़ा काम कर दिया कि हज़ारों लोगों को चलवा दिया मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि हम तो अहमक बन गए कि फ़ौरन उनके हाथों कि हमने फ़ैसला कर लिया, हमने सोचा ही नहीं कि भाई ये दुश्मन भी हो सकता है जो इस तरह की चाल कर हमारे अपने तहाद को पारा पारा करने के लिए। तो ये लोगों का, दूसरे ग्रुप का ये ख्याल था कि भाई ये भी इस बात को इनके लीडरान जो हैं उनके साथ ये बात करनी चाहिए कि क्या आपने क्या समझा अपने आप को और क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के लोगों को? हम बेवकूफ़ हैं कि बाहर से कोई भी ये काम इस तरह का करे और हम चल पड़ें अपने मुल्क को आग लगाने, तबाह करने, बर्बाद करने। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सोच थी जिसकी बुनियाद पे हर किसी का अपना ख्याल था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। ये सिचुएशन लाजमन जहाँ पहुँची हुई थी, वज़ीराबाद के करीब लोग आ गए हुए थे, वहाँ से आगे चलना मकसद यही था कि हुकूमत अगर इनको रोकती तो खून खराबा ज़रूर होना था, क्योंकि हुकूमत ने पहले चाराजोई की नहीं और अब ये सूरत हाल थी कि जो जम गफ़ीर वहाँ से चला हुआ है उसने रुकना नहीं था और फिर लाजमन गोली चलनी थी जिससे कि इंसानी जानों का ज़िया होता और फिर पूरे मुल्क में नमाज जनाजा, गायबान नमाज जनाजा और ये एक सिलसिला चल निकलता। सो उस लिहाज से आज ये खून खराबे से एक बचत हो गई किसी लिहाज से, गो के हमें ये पता नहीं कि रियासत की रिट्स जो है वो किस हद तक कंप्रोमाइज़ हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, नेशनल असम्बली के स्पीकर थे, और ये कॉन्फ्रेंस की मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इनके साथ मिल के, स्पीकर असद कैसर भी मौजूद थे और इसमें TLP के शूरा के लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो मुफ्ती साहब ने वहाँ पे बताया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, दस्तखत हो गया है, लेकिन इसके मंदरजात जो हैं वो अभी तक पब्लिक में नहीं लाए जाएंगे, वो बाद में किसी वक्त बताए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो माहिदा हुआ है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है और वो इसकी अमल दरामद के ऊपर इसको मॉनिटर करेगी। अली मोहम्मद ख़ान जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर और वज़ीर हैं PTI के, वो इस कमेटी के हेड होंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब को मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े पुरखलूस हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। सो उनसे तवक्को की जाती है कि वो अपने नबी की तालीमात का भी ख्याल रखेंगे और लोगों के जज्बात का भी, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा। ये भी एक उन्होंने कहा कि खुशाइंद बात है कि ये जो माहिदा हुआ है ये एक ज़िम्मेदारी के एहसास की वजह से हुआ है। इसमें सोच विचार थी, ज़िम्मेदाराना रवैया था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी जिस पे कि किसी ने बेसब्री का मुजाहरा किया हो या कोई अपना मतलब निकालने की कोशिश की हो। सो पुरखलूस तरीके से अगर ये मामला हुआ है तो तवक्को की जाती है कि ये अच्छा ही मुआहदा हुआ होगा जिससे कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इसके मसाइल हल हो सकेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि इंतहाई संजीदगी से इसके मदरजात जो हैं वो तैयार किए गए हैं और कतन ये कोशिश नहीं की गई कि किसी भी शक्ल में अपने मुल्क के लिए कोई मसाइल पैदा किए जाएँ। बार सूरत मैं बार बार यही कहता हूँ कि चूँकि मुआहदा सामने नहीं है, उसके मदरजात हमें पता नहीं हैं, तो एक तवक्को की जा सकती है कि जो हमें यकीन दहानी कराई गई है कि ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये चीज़ें तय की गई हैं, तो उस पर आदमी फ़िलहाल यकीन हम कर सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था कि ये जो हम इस इशू को बातचीत से हल तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जो नाजायज़ मुतालबात हैं वो माने। हम ये भी नहीं कर सकते कि रियासत की जो रिट है उसको कायम न रखें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो कुछ भी तय करना है, बातचीत होनी है, वो कानून की रोशनी में होनी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो TLP की लीडरशिप, उसकी जो डिमांड्स हैं वो बुनियादी तौर पे सियासी मफाद के लिए हैं, सियासी मफाद हासिल करने के लिए हैं, वो भी गलत है। और आज जब कहा गया कि ये बेलौस किस्म का या ये पुरखलूस माहौल में ये बात की गई, तो तवक्को की जाती है कि ये कोई सियासी मफादात की खेल नहीं होगी। इसमें जो एपिसोड हुई अभी जो हमने देखी, इसको अगर आप जहन में रखें तो इसमें भी
لگتا یہ ہے کہ ہمارے دشمن جو تھے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس میں شریک ہو چکے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی واٹس ایپ گروپ اس میں استعمال ہوئے یا چل رہے تھے، جن پہ پیغامات وغیرہ دیے جا رہے تھے مختلف لوگوں کو، وہ واٹس ایپ گروپ جو تھے وہ انڈیا سے زیادہ تر، پھر ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ اور بعض اور ممالک دبئی وغیرہ سے یہ آپریٹ کیے جا رہے تھے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ کچھ اکاؤنٹس پکڑے گئے جہاں پہ کہ کچھ بھارتی شہریوں نے دبئی میں بیٹھ کے وہاں سے پیسہ ٹرانسفر کیا، اور یہ حکومت نے جو ٹی ایل پی کے لیڈر سعد رضوی کا کیس جو لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس میں جو عدالت میں انہوں نے جواب جمع کرایا اس میں اس کا ذکر اور اکاؤنٹ کے پیسے ویسے یہ چیزیں بھی ذکر ہیں۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے عاشقوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو ملک کے غداروں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی حکومت کو دیکھنی چاہیے کہ اگر واقعی اس تحریک میں کچھ اور عناصر اس طرح کے گھس گئے تھے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حکومت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مین ہائی ویز وغیرہ ہیں یہ فوراً کھولی جائیں، جو کہ ابھی تک نہیں کھولی گئیں، اور اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ان کے ایکٹیوسٹ ہیں جن پہ معمولی کیس ہے وہ تو ٹھیک ہے چھوڑ دیے جائیں، لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ عدالت کی پروسیڈنگز کے ساتھ ہوں گے، یعنی سعد رضوی صاحب کے بھی چھوڑنے کا ہم یہی سن رہے ہیں۔ اگر واقعی یہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر جو پولیس کے لوگ مارے گئے ان کا کیا؟ پھر آج آئی جی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سب مشین گنز استعمال کی گئی ہیں، اور کوئی 5 کے قریب لوگ دیکھے گئے جنہوں نے، اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جو کہ جن کے پاس، اور ٹی ایل پی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے پاس سب مشین گنز تھیں، اور انہوں نے پولیس کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں چلائیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور بہت ہی خوفناک رجحان ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جس کا کہ نوٹس لیا جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف مقدمات چلانے چاہیے۔ اس کے بغیر بات نہیں بنتی، یہ بڑا ضروری ہوگا۔ اب آئندہ کے لیے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تحفظ کا سیاست سے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹی ایل پی نے اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ رجسٹر کرا لیا ہے، نام لیں گے وہ تحفظ ناموس رسالت کا، اور سیاسی زمین حاصل کریں گے، ووٹ لیں گے، اور پھر آ کے جو پارلیمنٹ روزانہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ شروع ہوتی ہے، نمازوں کے وقفے ہوتے ہیں، جو اسلامی ملک کی ایک پارلیمنٹ ہے اس میں جا کے بیٹھیں گے تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بیٹھیں گے، کیونکہ وہاں تو تحفظ ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ تو یہ ایک چیز بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کے جذبات کو استعمال کر کے کچھ لوگ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد، اپنے لیے ایک سیاسی اسٹیچر، اپنا سیاسی عہدہ لے کے تو اپنے ایک پوزیشن بنانا چاہتے ہیں، اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہے؟ تحفظ ناموس رسالت کا خیال وہ تو پاکستان میں ہر کسی کو ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو ہوگا تو وہ اس کے اپنے پیشے، اس کے کام، اس کے جو کچھ بھی وہ زندگی میں کر رہا ہے، یہ سب اس سے ہٹ کے اس کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کسی ٹھیکیدار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاسی رول لے کے تو پھر پارلیمنٹ میں گھس جائے اس تحفظ کا نام لے کے اور ادھر جا کے تو اپنے مقاصد پورا کرتے رہے، یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ سو یہ حکومت کو بھی، اور صرف ایک حکومت کو، ایک پارٹی کا نہیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کے بھی دور میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ اب اگر وہ اپنا پولیٹیکل رول چاہتے ہیں تو لازماً ان کی اصل نیت، اصل ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ یہ یہاں پہ عوام کو بھی اس کی آگاہی ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، ان کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق جوڑنے والے سیاست نہیں کرتے۔ ان کا سیاست میں جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، آپ کو بعض اوقات کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ ان کا شیوا نہیں، اس سے تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت، جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور تمام پاکستانیوں کو یہ
ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن جو لوگ اس کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، جیسے یہ ہیں ابھی، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فرنچائز مل گیا اور انہی کی یہ سارا قصہ جو ہے یہ انہی کا ہی ایک ذاتی معاملہ بن گیا، یعنی ہم باقی سب جو ہیں وہ ان کی نظروں میں اس تحفظ کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر ان کا یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ سڑکوں پہ صرف لبیک لبیک کہتے نظر آئیں تو وہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سارے معاشرے کو ان کی تعلیمات سے سرشار کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا اور جو احادیث، ان کے قول، جو کچھ وہ ہمیں فرماتے رہے، جو کچھ ہمارے تعلیم کرتے رہے، وہ اس لیے تو نہیں تھا کہ ہم کتابوں میں رکھ چھوڑیں، وہ تو اس لیے ہے کہ آپ انسانیت کو سنواریں، وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے ماحول کو بہتر کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا پیغام دنیا تک پہنچائیں، اس کی رضا اور رب العالمین کی آنت حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیغام ہر تک پہنچے، اور وہ پہنچانے کے لیے ذمہ داری پھر ان لوگوں کو لینی چاہیے۔ ہمیں سب کو کرنا چاہیے کام، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں، اپنے آس پاس، اپنے بچوں میں یہ چیز عام کرنی چاہیے۔ لیکن جو دائی بنتے ہیں، جو یہ اس چیز کے دعوے دار بنتے ہیں، ان کو یہ پھڈا کھڑا کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدمت نہیں کر رہے دین کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی۔ وہ خدمت تبھی ہوگی اگر وہ ان کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں، اور اگر وہ واقعی محبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی ذات اقدس سے وابستہ جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، جو ہم سنت نبی میں پڑھتے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو پوری دنیا میں رحمت اور رحم و کرم پھیلانے والے ذات تھی۔ ان کا تو پیغام ہی یہی تھا، سلامتی سلامتی، اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ان کے نام پہ کوئی جا کے توڑ پھوڑ کرے، تباہی پھیرے، ملک میں منافقت، فتنہ اور فساد کھڑا کرے، وہ کہنے کو جو جی چاہے کہے کہ میں دائی ہوں اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے ناموس کا محافظ ہوں، لیکن وہ ہے نہیں۔ وہ فسادی تو ہو سکتا ہے لیکن ناموس رسالت کا وہ محافظ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم سب مل کے اپنے محترم نبی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ دنیا میں عام کریں۔ ان کی محبت تب دنیا میں زندہ رہے گی اگر ان کا پیغام زندہ رہے گا۔ اگر یہ نہیں تو باقی سب میں سمجھتا ہوں کہ بیکار باتیں ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔